ایک تو پہلے ہی بینا کو سعدیہ پہ پرانا غصہ ہے کہ اس نے اس کے بھائی سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور گھر سے بھاگ گئی تھی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بینا کو اپنے گھر والوں کے سامنے بہت شرمندہ ہونا پڑا تھا سعدیہ کی وجہ سے، اور اوپر سے اس کے شوہر نے بینا سے پوچھے بغیر ہی ان کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ سعدیہ کے بیٹی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ بینا کو تو ویسے ہی شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہی سوچ کے اس شادی کو ہونے دے رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لوں گی اور اس کے بعد سعدیہ کے سارے بدلے میں اسی کی بیٹی سے لوں گی۔ اور اوپر سے سارا بیگم جو کہ دانیہ کا رشتہ طے ہونے سے لے کے اب تک کی ساری باتیں نوٹس کر رہی ہے کہ کس طرح سعدیہ بیگم نے ہمارے بیٹے کے لیے تو ہر چیز کے لیے مختلف اصول رکھے تھے اور اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے سارے اصول بدل دیے ہیں۔ وہ بینا کو بھی بھڑکانے میں پیچھے نہیں رہتی۔ شاہین بیگم بار بار سارا کو روکتی ہیں کہ ایسی بلا وجہ کی باتیں میرے دماغ میں بھی مت ڈالو کہ بلا وجہ ان کے لیے نفرت پیدا ہو، اور نہ ہی اپنے بیٹے یا بہو کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ لیکن سارا بیگم رکتی نہیں ہے اور بینا کے سامنے کہہ دیتی ہیں کہ ابھی تو آپ نے بیٹے کا رشتہ طے کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے بیاہ دیا ہے نا، تو اب بیٹے سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ سعدیہ کا داماد بننے کے بعد وہ آپ کا بیٹا نہیں رہنے والا۔ ہمارا بھی بیٹا کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے اس کی شادی سعدیہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ اب بینا تو مزید پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سچ ثابت ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ میں سعدیہ کی بیٹی کی زندگی تباہ کروا سکوں اپنے بیٹے سے، الٹا وہی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے لے جائے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنے بیٹے کے سامنے مظلوم بن کے اس کے کان اس طرح اس کی نئی نویلی دلہن کے خلاف بھڑکائے گی کہ بیٹے کو کبھی بھی محسوس ہی نہ ہو سکے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنی ماں کو سکون پہنچانے کے لیے۔ دانیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آخر مجھے کن چیزوں کی سزا مل رہی ہے۔ دانیہ جو کہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کے کہنے پہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ اب جا کے اسے اندازہ ہوگا کہ شادی سے جو وہ انکار کر رہی تھی اور اس کا دل جو ڈر رہا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ولید، جسے پہلی ہی نظر میں تصویر میں دیکھنے کے بعد دانیہ بہت پسند آئی تھی اور اس نے خوشی خوشی اپنی ماں کے سامنے اس لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اب اپنی ماں کے بھڑکانے کی وجہ سے وہ دانیہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ بیٹھے گا، اور اس کے بعد دانیہ کی زندگی میں ایک بھی دن سکون کا آنے والا نہیں۔ دوسری طرف سونیا بھی جب دیکھتی ہے کہ ماں کا رویہ دانیہ اور اس کے شوہر کے لیے مختلف ہے، جبکہ میری شادی پہ ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس کا دل بھی بار بار بھر آتا ہے۔ سونیا کے نکاح کے موقع پہ اس کی ماں یہاں موجود ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہال میں مہمانوں کے پاس کھڑی تھی، جبکہ سونیا کا دل بہت برے طریقے سے کانپ رہا تھا اور وہ اس وقت اپنی ماں کو ساتھ چاہتی تھی۔ اب جب دانیہ کے نکاح کے موقع پہ ماں اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو یہ چیز بھی سونیا کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور پھر سعدیہ بیگم کو جو ان کی ماں نے خاندانی ہار گفٹ دیا تھا جو سونیا کو بہت پسند تھا، لیکن اس کی ماں اسے ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی تھیں، وہی خاندانی ہار جس سے انہیں اتنی محبت تھی اسے اٹھا کے وہ اپنی بھابھی کو گفٹ کر دیتی ہیں۔ دانیہ تو یہ بات پہلے سے سونیا کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اچانک سے ہرٹ نہ ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا اور کسی نہ کسی وجہ سے دانیہ یہ بات سونیا کو بتا نہیں پاتی، اور سونیا جب دیکھتی ہے تو اس کا دل واقعی ہی ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا میری ماں ایسی ہے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ جو چیز مجھے اتنی پسند تھی پر اس نے زندگی میں کبھی مجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا، یوں اٹھا کے اپنی بھابھی کو گفٹ کر دیا۔ کیا وہ دانیہ سے اتنا پیار کرتی ہیں؟ ادھر ارباز جب سونیا کو اداس اکیلے بیٹھا دیکھتا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے اداسی کی وجہ پوچھتا ہے، تو سونیا ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بس یوں ہی دانیہ کا ابھی نکاح ہوا ہے تو اسی لیے دل اداس ہے۔ تو ارباز اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نیچرل ہے تمہارا یہ سب اداس ہونا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ شادی ہو کے اپنے ماموں کے گھر جانے والی ہے، تو تم بھی جب بھی چاہو اپنے ماموں کے گھر جا کے اس سے مل سکتی ہو۔ اور پھر سونیا اپنے آنسو پونچھ لیتی ہے۔ دوسری طرف فارا نے تو عجیب ہی سچویشن قائم کر رکھی ہے۔ بھابھی اور بھائی
شادی کی وجہ سے سونیا کے گھر چلے جاتے ہیں تو فارا بھی زبردستی کی مہمان بن کے ان کے گھر میں چلی جاتی ہے اور رات بھی وہیں ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے بعد مراد کے ہر کام میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے، کبھی اس کو ناشتے بنا کے دے رہی ہے تو کبھی اس کے ساتھ شادی کے کاموں میں آگے آگے بھاگتی پھر رہی ہے، یہاں تک کہ گھر میں پھول بھول آتے ہیں تو عین ٹائم پہ جب مراد وہ پھول لینے جاتا ہے تو فارا بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے زبردستی۔ اب سعدیہ بیگم کو تو یہ بات بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ فارا میرے بیٹے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور سعدیہ بیگم کو فارا ایک آنکھ نہیں بھاتی، اسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی چالاک ہے، بالکل اپنے باپ کی طرح، اسی لیے وہ اسے اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر پاتی۔ خیر وہ یہی سوچ کے تسلی کر لیتی ہے کہ بس دانیہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد تو اس فارا کو اس گھر میں کبھی نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے سونیا کو بھی گھر میں آنے سے منع کرنا پڑے۔ ویسے بھی فی الحال تو وہ دانیہ سے ملنے کے بہانے ہی آ جاتی ہے اور دانیہ کی بجائے مراد کے ہی پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ جب دانیہ اس گھر سے رخصت ہو جائے گی تو فارا کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا اس گھر میں بار بار آنے کا۔ اور پھر سعدیہ بیگم یہ بھی سوچ کے بیٹھی ہیں کہ جیسے ہی دانیہ کی شادی ہوتی ہے میں اپنے بیٹے مراد کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے راشدہ کو بول دوں گی، پر مراد کے لیے بہت ہی مشکل کھڑی ہونے والی ہے، جو اپنی بہنوں کے حق کے لیے نہیں بول پایا وہ اپنے حق کے لیے بھی کیسے ماں کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب جب راشدہ بیگم مراد کے لیے اچھے اچھے رشتے دکھائے گی تو مراد حسین کو انکار کرتے ہوئے بہانے بھی بہت مشکل سے سوچنے پڑیں گے۔ اب وہ بھلا کس منہ سے اپنی ماں کو بتائے کہ میرے لیے آپ کوئی رشتہ تلاش مت کریں کیونکہ میں تو اپنے آفس میں ہی ایک کالیگ کو پسند کرتا ہوں۔ ایسا صاف تو وہ اپنی ماں سے کبھی نہیں کہہ پائے گا، لیکن ماں کو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ان کا بیٹا فارا کو تو پسند کرنے نہیں لگ گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ مراد کی محبت کو بھی قبول کر لیں گی کیونکہ وہ صرف اور صرف مراد کی فارا سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ اب جب مراد بتائے گا کہ اسے اس لڑکی میں بالکل انٹرسٹ نہیں بلکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے تو سعدیہ بیگم فوراً سے اس کو کہیں گی کہ اس لڑکی کے گھر مجھے لے جاؤ اور جھٹ پٹ اس کی منگنی بھی طے کر دیں گی۔ لیکن فارا کو جب یہ پتہ چلے گا کہ مراد کی منگنی ہو گئی ہے تو وہ تو اس کو ایک چیلنج سمجھ لے گی، اور وہ جو یک طرفہ محبت کرتی ہے اس کو یہی نام دے گی کہ جیسے مراد نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے۔ اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی بھی بہت زیادہ مشکل میں ڈال دے گی اور سونیا کو بار بار کہے گی کہ عجیب بھائی ہے تمہارا، پہلے پیار کے جال میں مجھے پھنسایا اور اب منگنی کرنے چلا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ سونیا تو حیران ہو جائے گی کہ مجھے تو ایسا کبھی کوئی محسوس ہی نہیں ہوا، اور ارباز بھی پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد صاف ہی فارا کو بتائے گا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مراد ایسا لڑکا بالکل نہیں ہے کہ کسی کے بھی ایموشنز کے ساتھ کھیلے۔ لیکن فارا اس کے بعد اپنے باپ کے پاس ہی یہ پرابلم لے کے جائے گی، وہ جو اپنی بیٹی سے اندھی محبت کرتا ہے وہ اس کے پیار میں سب کچھ کر گزرے گا، اور جا کے سعدیہ بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو قبول نہیں کیا تو آپ کی بیٹی بھی واپس گھر آ جائے گی۔ اب ایسے مشکل حالات میں ارباز اور سونیا کیسے گزارا کر پائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔